کسی نیک عمل کو اللہ جل جلالہ کے لیے کرنا یہ اخلاص ہے، اور کسی نیک عمل کو انسان کے لیے کرنا یہ ریا ہے۔ کسی نیک عمل کو اللہ کے لیے کرنا یہ اخلاص ہے، اور نماز پڑھنا اللہ کے لیے، روزہ رکھنا اللہ کے لیے، زکوٰۃ دینا اللہ کے لیے، حج کرنا اللہ کے لیے، اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا اللہ کے لیے، نوافل پڑھنا اللہ کے لیے، اللہ کو یاد کرنا اللہ جل شانہ کے لیے۔ اور اللہ کے لیے کسی کام کے کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرا رب اور میرا مالک اللہ جل جلالہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور اللہ کی توجہ اپنی طرف مائل کرنے کے لیے کہ اللہ پاک میری طرف نظر کرم سے، نظر رحمت سے دیکھے، مہربانی میرے اوپر نازل کرے، مجھے محبت سے دیکھے اور مجھ سے راضی ہو جائے، مجھ سے خوش ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ کے لیے کرنا۔ اگر اس کا یہ معنی لیا جائے کہ ہمارے عمل سے اللہ کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے، اللہ کے لیے کرنے کا یہ معنی، تو یہ غلط ہے۔ مثلا میں صبح سے لے کر شام تک کوئی کام کروں اور جو دیہڑی مجھے حاصل ہو جائے وہ میں آپ کو دے دوں، تو یہ میرا کام آپ کے لیے کرنا ہوگا، اور وہ سارا نفع میں نے آپ کو دے دیا۔ لیکن اللہ کے لیے کسی کام کے کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ اللہ جل جلالہ کو ہمارے کسی بھی عمل سے فائدہ نہیں پہنچتا، اس کو کوئی نفع نہیں پہنچتا، اس لیے کہ نفع اس کو پہنچتا ہے، فائدہ اس کو پہنچتا ہے جو کسی نفع اور فائدے کا محتاج ہو، اور ہمارا رب کسی بھی چیز کو اس کی حاجت نہیں ہے، وہ ہر لحاظ سے پورا ہے، اس کے پاس سارے خزانے ہیں، وہ خدا ہے، وہ اللہ ہے، اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں، اس کو کوئی نہیں دیتا، وہ لوگوں کو دیتا ہے، وہ مخلوق کو دیتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ کے لیے کسی اچھے عمل، کسی نیک کام کو کرنا یہ اخلاص ہے، اور نیک عمل جو اللہ کے لیے آپ کریں گے وہ ہوتا ہے جو ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو یا بتلایا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نم چراشین صلی اللہ علیہ وسلم وائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کا ہمیں حکم دیا ہے تو وہ نیک عمل ہے، یا صحابہ کرام کے سامنے جو کام کیا ہے وہ نیک عمل ہے۔ تو نیک عمل وہ ہوتا ہے، آپ کے ذہن میں کوئی عمل آ جائے اور آپ اس کو کہیں کہ یہ اچھا کام ہے، میں یہ اللہ کے لیے کرتا ہوں، تو وہ نیک عمل نہیں ہوتا۔ کبھی عورتیں اپنی طرف سے کوئی کام شروع کرتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ میں اپنے اللہ کو راضی کرتی ہوں، وہ نیک عمل نہیں ہوتا۔ تو اللہ جل جلالہ کے لیے کوئی عمل کرنا وہ نیک عمل ہوتا ہے کہ جس کا حکم قرآن پاک میں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے، اور یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے کیا ہے، اور پھر وہ نقل در نقل ہمارے پاس پہنچا ہے، اس کو کہتے ہیں نیک عمل۔ تو کسی نیک عمل کو اللہ کے لیے کرنا یہ اخلاص ہے، اور کسی نیک عمل کو غیر اللہ کے لیے کرنا یہ ریا ہے۔ اب جو مثالیں میں نے دی، آپ نماز پڑھتے ہیں لیکن وہ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کے سوا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، زندہ ہو یا مردہ، اس کو خوش کرنے کے لیے آپ کرتے ہیں، تو یہ ریا ہے۔ اور کبھی وہ ریا کی جگہ پر
شرک بن جاتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریا کو شرک خفی قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ریا کو شرک کی ایک قسم اور ایک نوع قرار دیا ہے، اس لیے کہ ریا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی عمل آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کریں، غیر اللہ کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے۔ اور مشرکین جو قربانیاں کرتے تھے، جانور ذبح کرتے تھے بتوں کو خوش کرنے کے لیے، جنات کو خوش کرنے کے لیے، اور نمازیں جب پڑھتے تھے سجدہ کرتے تھے تو کسی اور کو بت کو خوش کرنے کے لیے، تو ریا شرک کی طرح ہے۔ اس لیے حدیث مبارک میں ریا کو شرک خفی قرار دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مشرک بھی بندگی غیر اللہ کی کرتا ہے، اور ریاکار بھی کوئی نیک عمل وہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کرتا ہے۔ اس لیے ریا بہت خطرناک چیز ہے، اور ہمارے مشائخ اور اکابر اس تصوف کے اندر اسی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اگر آدمی کوئی عمل کرے اور اس میں غیر اللہ کی خوشنودی اور اس کو راضی رکھنا اور کرنا مقصود ہو تو وہ ریا ہے۔ تو یہ دو چیزیں آپ سیکھ لیں، جب بھی آپ نیک عمل کریں تو اللہ کے لیے کریں، اور اللہ کے لیے کرنے کا مطلب بتا دیا گیا۔ اللہ راضی ہو جائے، میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے، وہ میری طرف توجہ کرے، نظر رحمت سے نظر کرم سے میری طرف دیکھے، مجھ سے محبت کرے، مجھ سے راضی ہو، اور اسی طریقے سے کسی کام کو چھوڑنا جو گناہ ہے وہ بھی اللہ کے لیے ہو۔ اور اگر کسی کام کو، نیک عمل کو آپ چھوڑتے ہیں، نیک عمل نہیں کرتے، تو وہ اللہ کے لیے چھوڑیں، اللہ کے لیے برا عمل گناہ ہو وہ اللہ کے لیے چھوڑیں۔ اور اگر کسی نیک عمل کو اللہ کے لیے یہ چھوڑتے ہیں آپ تو یہ فسق ہے۔ اللہ پاک نے حکم دیا ہے، پھر اس کے باوجود آپ نہیں کرتے تو یہ فسق ہے، فجور کے اندر آتا ہے، اگر ظاہر ہو کھلا ہو فسق کے اندر آتا ہے۔ اور اگر کسی دوسرے شخص کی وجہ سے آپ عمل کو چھوڑتے ہیں غیر اللہ کی وجہ سے تو یہ مداہنت ہے، اور دین کے اندر مداہنت بھی انتہائی خطرناک چیز ہے۔ آپ کسی مجلس کے اندر بیٹھ گئے ہیں، مثلا شادی کی دعوت ہے یا کوئی اور مجلس ہے جس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے، آپ نمازی ہیں، لیکن اس مجلس کی وجہ سے اذان ہو گئی اور آپ نماز میں نہیں جا سکتے، مغرب کی اذان ہو گئی، اب آپ نماز کے لیے نہیں اٹھ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ کیا کہیں گے، اس مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ کیا کہیں گے، میری طرف دیکھیں گے، میں کیسے نماز کے لیے جاؤں؟ آپ شرماتے ہیں، تو یہ مداہنت ہے، اور مداہنت یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ دین کو دنیا کے لیے بیچنا ہے، دین کو دنیا کے لیے بیچنا ہے، دینا ہے۔ آپ قرآن پاک کی تلاوت لوگوں کی وجہ سے نہیں کرتے، تنہائی میں کرتے ہیں، لوگوں کی وجہ سے نہیں کرتے، یہ مداہنت ہے۔ آپ نفل نماز نہیں پڑھتے لوگوں کی وجہ سے، یہ لوگ کیا کہیں گے، یہ مداہنت ہے۔ آپ روزہ نفل رکھنا چاہتے ہیں لیکن نہیں رکھتے، لوگ کہیں گے کہ یہ تو بڑا بزرگ بن گیا، یہ مداہنت ہے۔ آپ امر بالمعروف کا موقع ہے کہ کسی کو معروف اور نیکی کا حکم دیں، لیکن آپ نہیں کرتے، لوگ کیا کہیں گے، یہ مداہنت ہے۔ آپ نہی عن المنکر کا موقع ہے، آپ کے ذمہ یہ فرض ہے کہ کوئی شخص منکر میں مبتلا ہے، آپ اس کو منع کر سکتے ہیں لیکن چھوڑتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، یہ کام تو میں نہیں کر سکتا، تو یہ مداہنت ہے۔ یہ مداہنت انتہائی خطرناک چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مسلمان تھے، جو صحابہ کرام کہلاتے ہیں، وہ ان چیزوں سے بالکل بری تھے۔ ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہوتے تھے، وہ زیر ناف ایک لنگی باندھے تھے، ایک چادر نیچے بندھے ہوئے ہوتے، اوپر کا کرتا اور قمیص بھی نہیں ہوتا، چادر بھی نہیں ہوتی، لیکن وہ جب موقع ہوتا بولنے کا تو ان کے سامنے بول پڑتے۔
اگر کوئی منکر میں مبتلا ہوتا تو اس پر نکیر فرماتے، اگر معروف کے کرنے کا حکم اس کا وقت ہوتا تو وہ اس کا حکم دیتے تھے، وہ کسی سے اس بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے تھے۔ تو کسی کے ڈر سے، کسی کی وجہ سے یا کسی کے ڈر سے کسی کام کو نہ کرنا، نیک کام کو، یہ مداہنت ہے۔ اور اللہ جل جلالہ نے یہ بذل الدین للدنیا ہے، دین کو دنیا کے لیے خرچ کرنے کی مختلف قسمیں ہیں۔ بذل الدنیا للدین یہ مفید ہے، یعنی دنیا کو دین کے لیے خرچ کرنا، اور بذل الدین للدنیا یہ انتہائی خطرناک چیز ہے کہ آپ دین کو دنیا کے لیے خرچ کریں۔ دین کو دنیا کے لیے خرچ کرنے میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ میری نوکری نہیں ہے، میرے ہاتھ میں پیسے نہیں ہیں، پیسے آ جائے، کاروبار آ جائے۔ آپ کسی نیک آدمی کی صحبت میں اس لیے جاتے ہیں کہ میری نوکری لگ جائے۔ آپ کسی کے پاس اس لیے جاتے ہیں، تلاوت اس لیے کرتے ہیں، وظیفے اس لیے کرتے ہیں کہ یہ آپ کو یہ کام مل جائے، یہ پیسے آ جائیں۔ تو یہ دین کو دنیا کے لیے بیچنا ہے۔ جس طریقے سے کوئی سائل اور فقیر بھکمنگا وہ کسی چوراہے پر کھڑا ہو، وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہے زور زور سے، اونچی آواز سے، اور اس نے ہاتھ پھیلائے ہیں لوگوں کے سامنے، تو وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے لیکن لوگوں سے پیسے مانگنے کے لیے کرتا ہے۔ یہ بذل الدین للدنیا ہے، دین کو دنیا کے لیے بیچنا، یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ یہود کے اندر یہی چیز تھی، اس لیے وہ گمراہ ہو گئے۔ انہوں نے دین کو دنیا کے لیے بیچ دیا، دین کو کپڑوں کے لیے چھوڑ دینا، دین کو مال حاصل کرنے کے لیے استعمال کرنا، دین کو عزت کے لیے، آبرو کے لیے استعمال کرنا، اور اس طریقے سے دین کو عہدہ اور منصب کے لیے استعمال کرنا، یہ بذل الدین للدنیا، دنیا حاصل کرنے کے لیے دین کو چھوڑ دینا ہے، دین کو خرچ کرنا ہے، یہ انتہائی خطرناک چیز ہے۔ اصل میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آدمی اپنے دنیا کو، اپنے مال کو اور اپنی دنیا کو دین کے لیے خرچ کرے۔ یہ جو ہماری صحت ہے، یہ ہماری دنیا ہے، یہ صحت اور یہ جسم اور یہ تندرستگی، یہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے، دین پر عمل کرنے کے لیے خرچ کریں۔ ہم سردی میں اٹھیں اور اللہ کے سامنے کھڑے ہوں، گرمی کی وجہ سے ہم اللہ کی عبادت کو نہ چھوڑیں۔ گرمی میں مجھے گرمی لگتی ہے، مجھے بے ہوش ہونے کا خطرہ ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے لیے کھڑا ہے، تو یہ دنیا کو دین کے لیے استعمال کرنا ہے۔ اس طریقے سے اللہ پاک نے کپڑے دیے ہیں، لباس دیا ہے، پاک کپڑے ہیں، اس کو پہن کر آپ اللہ کو راضی کرنے کے اعمال اختیار کرتے ہیں، تو یہ دنیا کو دین کے لیے خرچ کرنا ہے۔ یہ اللہ جل شانہ نے اسی لیے پیدا کیا۔ آپ جوتے اور چپل پہن رہے ہیں اور اس کے اندر مسجد کو جاتے ہیں، اس لیے کہ ننگے پیر آپ مسجد میں آئیں گے تو آپ کے پیر خراب ہو جائیں گے۔ تو یہ بذل الدنیا للدین ہے، دین کے لیے دنیا کو خرچ کرنا ہے۔ آپ گرم چادر پہن کر سردی میں نماز کے لیے آتے ہیں، اللہ پاک نے دی ہے تو نماز پڑھتے ہیں، یہ دنیا کو دین کے لیے خرچ کرنا ہے۔ آپ کھانا کھاتے ہیں اور کھانا جب کھاتے ہیں تو پیٹ بھر جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے آپ آسانی سے نماز پڑھ سکتے ہیں، تو یہ دنیا کو دین کے لیے خرچ کرنا ہے۔ تو دنیا کو دین کے لیے خرچ کرنا، اللہ پاک نے اس دنیا کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ آدمی اس کو استعمال کر کے اللہ کی بندگی کرے۔ اور اگر کوئی شخص دنیا کے لیے دین کو خرچ کرے، ایمان کو خرچ کرے، کفر اختیار کر لیتا ہے، یہ مرتد ہو جاتا ہے۔ اور اگر عبادات کو چھوڑ دیتا ہے تو یہ فسق و فجور کے اندر مبتلا ہوتا ہے، تو اللہ جل شانہ ایسے شخص سے ناراض ہوتا ہے۔ اور بہرحال یہ چیزیں پہچاننی چاہیے، اس لیے حدیث مبارک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کے اندر روایت ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تم دین کے اعتبار سے اپنے جو تم سے آگے نکل گیا ہے دین میں، اس کی طرف دیکھو، اور دنیا کے اعتبار سے اپنے نیچے جو تم سے نیچے ہے، نیچے درجے والا آدمی ہے، اس کی طرف دیکھو۔ تو دین کے اعتبار سے اگر تم اپنے آگے کی طرف دیکھو گے
تو اپنے عمل پر تم قانی نہیں ہوگے، تیرے اندر ریس اور مسارع الی الخیرات کا مادہ پیدا ہوگا، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے۔ مثلا کوئی شخص، آپ فرض نماز پڑھتے ہیں، دوسرا نفل پڑھتا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ یہ نفل نماز بھی پڑھتا ہے، میں کیوں نفل نماز نہ پڑھوں؟ اس کی طرف آپ دیکھیں، وہ قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتا ہے، آپ اس سے آگے نکل جائیں، وہ ذکر بھی کرتا ہے، آپ اس سے آگے نکل جائیں، وہ ان تمام کاموں کے باوجود صدقہ بھی کرتا ہے، آپ صدقہ نہیں دیتے، آپ صدقہ دینا شروع کریں۔ تو دین کے اندر اپنے جو آپ سے بڑا ہوا آدمی ہے اس کی طرف آپ کی نظر ہو، اس لیے کہ اگر دین کے اندر آپ پیچھے کی طرف دیکھیں گے، سمجھیں گے کہ میں کم از کم نماز تو پڑھتا ہوں، 1-2 نمازیں پڑھتا ہوں، فلاں بندہ، فلاں شخص وہ تو کوئی بھی نماز نہیں پڑھتا، میں اس سے اچھا مسلمان ہوں۔ تو آپ 2 نمازیں پڑھتے ہیں اور 3 نہیں پڑھتے، آپ اپنے آپ کو اچھا مسلمان کہیں گے، تو آپ کے اندر آگے بڑھنے کا مادہ پیدا نہیں ہوگا، آپ اللہ جل شانہ کی فرائض کے اندر کمی اور کوتاہی کریں گے، اور پھر بھی آپ خوش ہوں گے کہ میں جنت میں جاؤں گا۔ یا مثلا کوئی شخص کسی دہریہ اور یہودی اور نصرانی کو دیکھے اور کہیں گے کہ میں مسلمان تو ہوں، وہ تو مسلمان بھی نہیں ہے، آپ اپنے سے نیچے کی طرف دیکھتے ہیں، تو اس طریقے سے آپ کے اندر اللہ جل شانہ کی بندگی اور اس کی طاعت کا مادہ کے بجائے آپ فسق و فجور کی طرف جائیں گے، اللہ کی نافرمانیوں کی طرف جائیں گے۔ اور اگر آپ اپنے سے آگے کو دیکھیں گے دین کے اندر، تو آپ کے اندر حرص اور لالچ دین کی پیدا ہوگی، اطاعت کی پیدا ہوگی۔ اور دنیا والوں کے اندر آپ سے جو نیچے درجے کا ہے اس کو دیکھیں، مثلا آپ کے پاس چادر ہے گرم، اس کے پاس گرم چادر نہیں ہے، آپ کے پاس جوتے ہیں، اس کے پاس جوتی نہیں ہے، تو آپ اس کو دیکھیں کہ یہ بندہ دیکھو، یہ سردی کا موسم ہے، اس کے پاس گرم چادر نہیں ہے، میرے پاس ہے۔ آپ کے اندر کیا پیدا ہوگا؟ شکر کا مادہ، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اور دوسروں کے ساتھ ایثار کا مادہ پیدا ہوگا، یہ ہمدردی کا مادہ پیدا ہوگا، مواسات کا۔ آپ کم از کم یہ چاہیں گے کہ اس شخص کو بھی میری طرح گرم چادر ملے، یہ سردی سے ٹھٹھرتا ہے۔ تو اگر آپ کے پاس مال ہے تو آپ اس کو دے دیں گے، اگر نہیں ہے تو کم از کم ایک مسلمان کے ساتھ خیرخواہی کا جذبہ تو آپ کے اندر پیدا ہوگا۔ یہ اس لیے کہ آپ نے دنیا کے اندر اپنے سے نیچے کو دیکھا، اس طریقے سے اس کے جسم کے اوپر کپڑے نہیں ہیں، ننگا ہے، تو آپ کوشش کریں گے کہ اپنا ایک جوڑا اس کو دے دیں گے کہ وہ آپ سے نیچے ہے، اور آپ کے اندر اللہ کے شکر کا مادہ پیدا ہوگا۔ آپ اللہ پاک سے مایوس نہیں ہوں گے، یا اللہ تیرا شکر ہے، مجھے کم از کم اتنے کپڑے تو دیے ہیں کہ میرا جسم ننگا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی کے پاس ایک چادر ہوتی تھی، اور واصل ابن اسقا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کبھی وہ ایک چادر بھی پوری نہیں ہوتی تھی، اگر وہ نیچے چھپاتے تو اوپر جسم ننگا ہوتا، اور اگر اوپر سردی سے اپنے آپ کو بچاتے جو نیچے کا جسم ننگا ہوتا۔ اور بہت سے صحابہ کرام ایسا کرتے تھے کہ وہ چھوٹی چادر کو، جو چھوٹا کپڑا ہوتا تھا، وہ بچوں کی طرح یہاں گردن میں باندھتے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی کے اوپر باقاعدہ ترجمۃ الباب باندھا ہے، وہ یہاں اس طرح ہم بچوں کو چادر یہاں گیرا لگا کر باندھتے ہیں، اس طریقے سے وہ باندھتے تھے، تو عورت بھی چھپا ہوا ہوتا تھا گھٹنوں تک، یا یہاں تک چادر پہنچتی تھی، اور یہ سینہ بھی چھپا ہوا ہوتا تھا، اور باقی سر اور پنڈلیاں اور پیر وہ ننگے ہوتے تھے، ایک ہی کپڑے میں گزارا کرتا۔ لیکن وہ اس پر وہ نہیں تھے اللہ پاک سے پریشان اور ناراض نہیں تھے، وہ اس کے اندر خوش تھے، اس کی توجہ، ان کی توجہ دنیا پرستوں کی طرف نہیں جاتی تھی، اور وہ ان کو دیکھ کر جو ہے وہ ان کے اندر یہ نہیں آتا تھا کہ ہمارے پاس یہ کیوں نہیں ہے، بلکہ وہ اس اللہ جل شانہ کے کیے پر راضی تھے، اس پر خوش تھے، ان کی بندگی کے اندر اس سے کوئی فرق نہیں آتا تھا۔ اللہ پاک ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔